سورہ البینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا اور مشرکین میں سے بھی کفار ہیں، وہ الگ ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل لے کر اللہ کے رسول آ جاتے جو انہیں پڑھ کر سناتے پاک صحیفے جس میں سچی اور درست باتیں لکھی ہوں۔ جو ایک دفعہ راستے سے ہٹ گیا نا، حضور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے آپ کا کہ آپ نے توریت پڑھ رکھی تھی، زبور کے عامل تھے، انجیل کے عامل تھے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نیک تینت، نیک فطرت، باصلاحیت ہونا مشروط نہیں ہے کہ آپ نے پیچھے کوئی کتاب پڑھ رکھی ہو یا آپ علم فضل رکھتے ہو اور آپ کہیں کہ جی مجھے کوئی علم دیا جاتا تو میں نیک تینت، نیک فطرت ہو جاتا، مجھ پہ وحی نازل ہوتی تو میں نیک ہو جاتا۔ ایسی ضرورت نہیں ہے، سیکنڈری ہے، وہ آپ کو پالش کرتی ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کی فطرت سلیم ہوتی ہے، آپ کے اندر علم و فضل آپ تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ آپ نیک ہی ہوتے ہیں، اچھے ہی ہوتے ہیں، اچھا ہی ہوتا ہے، اور اچھا اپنی خوشبو پا لیتا ہے، ایک اور اچھے سے مل لیتا ہے، پھر اس سے اچھے سے ایک اور اچھے کی طرف، جہاں سے خوشبو کا منبع آ رہا ہو بڑی خوشبو کی طرف، بڑے منبع کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کئی بار مثال دہرائی ہے شہد کی مکھی کے بارے میں، کہ میلوں سفر بھی طے کرنا پڑے نا اس کو، تو وہ بہترین خوشبودار صحت مند پھول تلاش کر لیتی ہے، وہاں تک پہنچ جاتی ہے اپنے چھتے سے۔ گند کے ڈھیر پہ گندے نالے سے بیٹھ کے وہ اپنا ضرور کبھی ضائع نہیں کرتی، اسے پتہ ہے گندے نالے سے مجھے شہد تھوڑی ملے گا، وہ جو ایکسٹریکٹ مجھے چاہیے جس سے شہد بنے گا وہ مجھے گندے نالے سے اور سڑے ہوئے نالے کیچڑ سے نہیں ملے گا، اسے ایک پھول ہی چاہیے جو تازہ کھلا ہوا ہو، خوبصورت خوشنما، اور کسی باغ میں ہو یا کہیں ہو، وہاں سے ہی جا کے اپنی وہ مراد مدعا پوری کر لیتی ہے اور وہ سونگتے سونگتے پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح بندگان خدا، آسان خدا سونگتے سونگتے اپنے اصل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح شرابی جو ہیں، وہ شراب پینے والا شراب پینے والے کو دیکھ لے گا، ڈھونڈ لے گا، ہم پیالہ ہم نوالا مل جائیں گے اس کو۔ آپ نے کبھی شراب پیے ہوئے لوگ دیکھے ہوں گے اکثر جو ٹن پھر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا شراب ملتی کہاں سے، لے کر کہاں سے آیا وہ۔ بوتل آپ نے دیکھی ہوگی، لوگ شراب پی کے بوتل پھینک کر جا رہے ہیں، آپ نے ایسے لوگ دیکھے، خریدتا کہاں سے ہے، کتنے کی خریدی جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا ہوگی۔ یہ بات پتا ہے، یہ بات نہیں پتا بھائی، چار چبیرے سراؤنڈنگ میں کہیں سے ملتی ہوگی نا، جب لوکلز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہیں سے شراب لا کے نشے میں ہے، کہیں سے خرید کر لایا، آپ کو کیوں نہیں پتا ہوتی وہ بات؟ آپ کی سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے، وہ صرف جس کو تڑپ لگی ہوئی ہے نا، اس کی دماغ جس کا لگا ہے وہ وہاں سے ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ دکاندار اپنا گاہک تلاش کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، پولیس والا آ جائے نا اس کے پاس بوتل ہے، کہتا ہے بھائی جی کیڑی بوتل جی، پیپسی چاہیے، وہ بھولا بن جائے گا۔ انٹیلیجنس والے کو نہیں بتائے گا وہ کہ میں بھیجتا ہوں شراب، وہ چرسی شرابی کو فوراً دے دے گا، ہاں جی اتنے پیسے دو، یہ بوتل۔ یہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو، اچھی طرح پہچانتے ہیں، شرابی کو جانتا ہے۔ سگریٹ پینے والا سگریٹ پینے والے کے پاس جائے گا، میرے اور آپ کے پاس نہیں جائے گا کہ بھائی جان ماچس ہے، نو، سوال ہی نہیں۔ سگریٹ لے کے کو پھر رہا ہوں نا، سگریٹ ہے، ماچس ہے، وہ ایک سگریٹ پینے والے کو ڈھونڈ لے گا، دور سے چلے گا، بھائی جان کی ماچس، وہ فوراً نکالے گا ایلوجنا، بلکہ لگا کے دے گا۔ یہ ایک آداب میں شامل ہے نا سگریٹ پینے والوں کے، کہ وہ مانگے نا تو وہ اس کو خود لائٹ کر کے دے گا، یہ لے بھائی جان۔ جیسے ہم ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے تھے تو اوکاڑے میں، رات کا گاؤں کا ماحول تھا، بھینسوں والوں کے پاس بیٹھے، تو رات کو ان کی شراب کی محفل چلی، ہم بھی 3-4 دوست تھے، ہم الگ بستروں میں لیٹے ہوئے تھے، وہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھ گئے ٹیبل پہ، تو وہ شراب منگا لی انہوں نے، جگ بھرا ہوا تھا، ساتھ ہی وہ ملایا، انہوں نے بڑے اچھے اہتمام سے بنایا، 2 لوگ تھے، تو
ایک نے گلاس بھرا اور دوسرے کے آگے، لو جی، اس نے پیا، جب پی چکا خالی ہوا گلاس اس نے بھری، پھر دوسرے کو دیا، لو جی پائیے، پھر اس نے پیا۔ تو آداب محفل ضرور ہوتے ہیں کہ جی آپ جب بھریں گے تو آپ دوسرے کو دیں۔ وہ ہمیں آفر ہی نہیں کر رہے تھے، وہ ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ نہ یہ پیتے ہیں، نہ یہ ہم سے لیں گے، نہ یہ ہمیں بھر کے دیں گے، ان کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے آرام سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی جی تسی سو جاؤ۔ میں نے کہا یار خدا دا واسطہ ہے تم یہاں سے جاؤ گے پھر ہم کنڈی لگائیں گے۔ ہم تو بھینسیں خریدنے گئے ہوئے تھے نا، لاکھوں روپے ہمارے پاس تھے اس میں۔ میں نے کہا بھائی جان ہمیں تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہتا وہ ریفل چوک کے لے آیا ذرا جا کے نا، کوئی شاہ جی کے سامنے رکھ دے۔ میں نے کہا تم سے ڈر ہے بھائی جان، مجھے ریفل نہیں چاہیے، آپ باہر چلے جائیں، میں اندر سے کنڈی لگاؤں، کیونککہ آپ نشے میں ٹن ہو رہے ہیں۔ کہ نہیں سانو نہیں چڑھتی، سانو نہیں چڑھتی۔ یقین بھی انہیں پکا کہ ہمیں نشہ نہیں، اور وہ پاگل ہوئے تھے نشے میں۔ تو میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ شرابی شرابی کو جانتا ہے، سگریٹ پینے والے سگریٹ پینے والے کو جانتا ہے، یہ جو ہمراز ہوتے ہیں یہ ہمراز کو جانتے ہیں، ایمان والے نا ایمان والے کو جانتے ہیں، خوشبو والا خوشبو والے کو جانتا ہے، نجاست والا نجاست کو جانتا ہے، نجس نجس کو پہچان لیتا ہے۔ ان کے اندر ایک مخصوص جینیٹیکلی کوئی سگنل آ رہا ہوتا ہے ان کو جینز میں، وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں، بے شک دور ہو بے شک نزدیک ہو۔ تو بہرحال جو دین سے ہٹ گیا ہوتا ہے نا، اس کی یہ خواہش بڑی ہوتی ہے کہ سانو دسو نا جناب اسی مان لے آنے، پھر دیکھو ساڑھے دی کتاب کوئی نازل ہوئے، جب نازل ہو بھی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمائشیں بڑی تھیں کفار کی، مشرکین کی، کہ جی دیکھو بنی اسرائیل پہ نازل ہوتی رہی کتابیں، توریت آئی موسیٰ علیہ السلام کی، ادھر آ گئی، انجیل آئی، زبور آئی، ادھر ہم پہ آتے بنی اسماعیل والے نا، وہ کہتے تھے دیکھو ہم ایمان لاتے، دیکھو اتنا زبردست۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، قرآن شریف سامنے رکھا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، تو فرقوں میں بٹ گئے اہل کتاب اس کے بعد جب ان کے پاس ہدایت کی کتاب آ گئی، جب انہوں نے پڑھ لی، ہدایت پہ آ جانے کے بجائے فرقوں میں بٹ گئے، راستے سے ہٹ گئے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی دین کے لیے، اس کو خالص کرتے ہوئے، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی سچا دین ہے۔ کہا انہیں یہ تھا، لیکن بس یہی انہوں نے نہیں کیا، ممنوعات کو اختیار کر لیا، مکروہات کو اختیار کر لیا، اور جو چیزیں محکمات تھے سخت پابندی کے ساتھ کرنے والے کام، بس وہ سارے کام چھوڑ دیے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، تو یہ جو کفار ہیں اہل کتاب میں سے یا مشرکین، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں، ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہے، ہمیشہ کی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ کیٹیگرائز کیا سیدھا سیدھا وہی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جی یہ گروپس ہوتے ہیں، اور یہ گروپ خود بخود بڑھتے جاتے ہیں، خود بخود۔ جب آپ صدقے دل سے دعا مانگ لیں کہ جی میرا گروہ، اب جیسے آپ بیعت ہوتے ہوئے کلمات پڑھتے ہیں اور داخل ہوا ہے جی 20 سلسلہ عالیہ، ہر دو چشتیہ، ہر دو قادریہ میں ہے جی، اور گروہ میں شامل ہونے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں آپ دہرا رہے ہوتے، یہ آپ ایک ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو حضرت علی کا گروہ ہے۔ اب آپ کو یہ اس وقت پتا ہونا چاہیے تھا، یا اس وقت اگر کاکے چننے تھے تو اب پتا ہونا چاہیے کہ حضور مولا علی کے ساتھ ہوا کیا تھا۔
انہوں نے کیا قیمتیں ادا کی ہیں علی ہونے کی ہے جی. ان کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا، ان کی فیملی کے ساتھ، خود ان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کیا ہوا اس دور میں، یہ آپ کو یاد رکھنا تھا. فقر و فاقہ، استغنا، درویشی، یہ ایک قیمت مانگتی ہے. یہ 2 نمبری کا کام نہیں کہ آپ 15 منٹ کے لیے درویش ہیں، 15 منٹ کے لیے فقیری کر رہے ہیں، باقی آپ دنیا دار ہو جائیں گے. ایسا یہ پاسبل نہیں. یہ اس راستے پہ چلنے والوں کا کام ہے. آپ کو وہ قیمت دینی پڑے گی، اور اس کی قیمت، پہلی اور آخری قیمت ہے خلوص. 1 نمبری. 2 نمبری کریں گے، چکر بازی ہوگی، دھوکے دہی ہوگی، ظاہری چمک دمک ہے، ختم ہو گئی بات. پھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر جو مرضی نعرے لگاتے رہو، جتنے مرضی اونچے نعرے ہیں لگاتے رہے، رزلٹ آئے گا 0. کچھ بھی نہیں آئے گا. لاکھ وظیفے پڑھتے رہے، لاکھ الٹے لٹک جائیں کنویں کے نیچے، کچھ بھی نہیں ہوگا. لٹکتے رہے کنویں کے اندر. کنویں میں لٹکنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بگلے سے زیادہ ایک ٹانگ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. وہ آپ سے بہت آگے ہے. آپ مراقبے میں مگرمچھ سے آگے نہیں جا سکتے. وہ کئی مہینے کا مراقبہ کر کے نا وہ پڑا ہوتا ہے بالکل سائلنٹ، سانس بھی نہیں لے رہا ہوتا. مینڈک سے آگے نہیں جا سکتے ہائبرنیشن میں. حبس کبیر کا چلا مینڈک سے سیکھنا ہے نا، آپ کر کے دیکھ لیں، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جب جاتا ہے نا سردی میں یوں ایسے 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 کرتا ہے، اپنے اوپر ساری مٹی لے لیتا ہے، بس 6 مہینے کے لیے ہائبرنیشن میں چلا جاتا ہے، ختم. آپ کیا اس کے مقابلے کا چلا کریں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. صرف ہوائی ڈرامہ رہ جاتا ہے. صدق کے دل سے نہیں ہے، 1 نمبری نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. کر نہیں سکتے، ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں. تو ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. پہلی اور آخری قیمت اس کی خلوص ہے کہ آپ ہر وہ کام کریں گے جو 1 نمبر. ذرا سی 2 نمبری ہے، بات ختم ہو گئی. ساری ریاضت حکارت ہوئی، فارغ، ختم ہو گئی بات. اور اس کے اندر تصنع، بناوٹ، خود نمائی اگر یہ ختم ہو گیا وہ تو بالکل ہی معاملہ ختم. ڈرامہ تو چلے گا ہی نہیں. ایک لمحے میں پکڑا جائے گا، ایک لمحے سے پہلے پکڑا جائے گا، کیونکہ وہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وہ کوئی پیروں مرشد کو یا پیر بھائیوں کو دکھانے کے لیے یا مریدوں کو دکھانے کے لیے اگر ڈرامہ آپ کر رہے ہیں، بڑی ٹوپی دستار لمبی پگڑی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو آپ کیسے دکھا رہے ہیں؟ اس کو تو نہیں دکھا سکتے نا ظاہری چیزیں. وہ تو اندر ہی دیکھ رہا ہے، اندر باہر سارا ہی، اس سے کیا چھپے ہوئے آپ. 2 نمبری کی وہ چلے گا ہی نہیں، کام ختم ہو جائے. اس کی قیمت ادا کرنے کی پہلے سوچ لیں. گروہ میں جب آپ شامل ہو جائیں گے تو گروہ کی قیمت آپ دیں گے، اسی راستے پر چلیں گے جو 1 نمبر ہے. پھر آپ سیدھے راستے پر ہیں. پھر وہ آپ کو ایک لطف آشنائی، لذت آشنائی ملنا شروع ہو جائے گی. پھر آپ اس راستے کے پکے راہی ہو جائیں گے، پکے. ورنہ پھر ساس کا جھگڑا، بہو کا جھگڑا، نفع کا جھگڑا، نقصان کا جھگڑا، بیماری اور صحت کا جھگڑا، روپے پیسے کا، تنگ دستی کا جھگڑا، سارے پھر وہ چلتا رہے گا. اگر یہ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہیں ہے اتنے ہی کھڑے ہوئے سرتی ہے جی، فرق ہی کوئی نہیں آیا، ادھر ہی کھڑے. تو بہرحال سیدھا راستہ ہے، سیدھے طریقے سے ہی ہوگا. اور قرآن شریف کے علاوہ کوئی ڈھونڈ رہا ہے تو بیوقوف کا بچہ ہے بہت بڑا. قرآن شریف سے باہر اگر راستہ ڈھونڈ رہا ہے نا تو دماغ خراب ہے اس کا. مسلمان ہو، قرآن شریف کے باہر کوئی اور راستہ ڈھونڈ رہا ہے، یا حدیث سے باہر، قرآن اور حدیث کے باہر، سنت کے بغیر ختم ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں. سیرت نبی پڑھے گا اول آخر، بالکل اس کا قاری رہے گا. قرآن شریف کی تلاوت اول آخر کرتا رہے گا ہمیشہ، اس کو بات سمجھ آتی رہے گی. احادیث کی تلاوت کرے، الحدیث کی پیروی کرے اچھی طرح سے، تمام صحیح کتابیں پڑھے، قرآن شریف پڑھے، تبھی اسے درویشی سمجھ آئے گی. اگر اس کے باہر سے کوئی درویشی ڈھونڈ رہا ہے تو پھر سیدھا ہی کام کرے کہ دین کو ہی چھوڑ کے کسی اور دین میں چلا جائے. اگر آپ نے قرآن اور حدیث چھوڑ دیا تو پھر دین تو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے نا آپ نے. پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ پھر پیچھے چل کس پہ رہے ہیں؟ شادیوں میں جا رہے ہیں زرق برق کپڑے پہن کے، سنت ہے نکاح کرنا، سنت ہے زرق برق کپڑے پہن کے 15 لاکھ 20 لاکھ روپے آتش بازی پہ لگا دو. یہ کون سی سنت ہے؟ سب بکواس ہے، سب ڈرامہ، کھوتے دا سر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 1 نمبر چلنا ہوگا تو بھائی جان آپ بالکل بڑا سخت ہو جائے گا، لیکن آپ کے کندھے بڑے ہلکے ہوں گے، کندھے بڑے ہلکے، فکر کوئی نہیں ہوگی، پریشانی کوئی نہیں ہوگی.
آپ کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، گین ہی کرنا ہوگا، اور گین کرنے کی طلب ہوگی نہیں آپ کو، ملے نہ ملے ایک برابر ہے، لاکھوں کروڑوں آ جائے تب بھی، کک ہو جائے تب بھی آپ کو پرواہ نہیں ہوگی۔ تو وہ آپ کے لیے غنا کا جو تربیت ہوگی نا، وہ جو اور اصل بادشاہی وہ ہے، جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی بات کی تھی نا، شاید آپ نے سنا ہو، کہ وہ آدمی فقیر بن ہی نہیں سکتا جو بادشاہی نہ جان لے۔ جو بادشاہ نہیں ہے وہ فقیر نہیں بن سکتا، وہ فقر کو راستے کو نہیں جان سکتا، وہ مستغنی ہو ہی نہیں سکتا، وہ استغنا جا نہیں سکتا، وہ غنی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کس بات پہ غنی ہو؟ تو بہرحال سیدھا راستہ ہے، قرآن شریف میں سیدھی سیدھی باتیں لکھی ہیں، نہ ہی لمبی تفسیروں میں جائیں۔ علماء کرام نے بہت محنت کی ہے اور بہت اچھا ہے، آگے بھی کرتے رہیں گے اور پیچھے بھی کرتے رہیں۔ تو آپ نے کرنی ہے تو بسم اللہ وہ پڑھ لیا کریں، تفسیریں تو ڈھیر پڑھی ہیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیں آپ۔ مجھے تو نہ تفسیریں آتی ہیں اور نہ میں سے پڑھی جاتی ہیں، جتنا ہے بس وہ تتر بٹیر، وہ جیسے ابھی پچھلی محفل سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، پتہ نہیں آپ لوگوں سے کر رہے تھے، میں نے جتنی نمازیں با اہتمام پڑھی ہیں، با اہتمام، مسنون وضو کر کے لمبا چوڑا یہ وہ غسل تیل، یہ آنکھوں میں سرما اور پگڑ دستار، اس میں اکثر جماعت کراتے ہوئے بھولتا ہی ہوں، 2 رکعت 3 رکعت، ایک سکو کیا دوسرا، سجدے بھول جائیں گے کتنے ہو گئے، لوازمات رہ جاتے۔ جب چلتے پھرتے جلدی سے پڑھ لو نا، جلدی سے، بغیر اہتمام کے، وہ بالکل ٹھیک پڑی جاتی۔ میرے ساتھ تو یہ عارضہ ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیسا ہے، لیکن جتنا اہتمام آپ کریں گے نا اتنا کام لیٹ ہو جائے گا۔ یہ لیٹ کرنے والا کام نہیں ہے، عبادت، حضوری، نماز لیٹ کرنے والا کام نہیں ہے، بس ادھر ہی ادا کر دیں آپ، آ گئی سچی صدا کان میں، ادھر ہی ادا کر دیں، فارغ کریں، ختم۔ اہتماموں میں لگ جائیں گے، یوں ذرا رگڑ رگڑ کے دھو لیں، بہت اچھا کریں گے، وہ بھی بہت اچھی بات، لیکن اگر اس میں اہتمام میں ہی لگے رہ گئے، اہتمام، پھر رزلٹ کہیں کا کہیں نکل جائے گا۔ اور میں نے آپ کو سپیڈ سنائی ہے نا، سپیڈ جو با اہتمام لوگوں کی سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جن کو آگ لگی ہوتی ہے نا، نہ وہ دین دیکھتے ہیں، نہ بے ایمانی دیکھتے ہیں، نہ انہیں قبولیت کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ مقبول ہونے کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ فاسق ہونے کی کوئی پریشانی ہوتی ہے، ان کے وضو بھی ٹھیک ہوئے ہوتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں یار یہ کونی میری سوکھی تو نہیں رہ گئی تھی، ایڑی میں نے صحیح طرح دھوئی ہے، مسا کیا تھا نہیں کیا تھا، کان میں انگلی میں کیا ہے، وہ اہتمام تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا یقین کامل ہو چکا ہے اور آپ دیوانہ وار ہو چکے ہیں، پھر آپ کے وضو میں کیسے کسر رہ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ نے وضو کیا ہے پوری اچھی نیت کے ساتھ، آپ کی نیت ہے پختہ کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں اور میں وضو کر رہا ہوں، کیسے کوئی چیز رہ جائے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے رہ جائے؟ امکان ہی ختم کر دیا آپ نے۔ یا میں نماز میں کھڑا ہوں، اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے، اور میں آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اور کمال، اس نماز میں کمی کسر کے عرصے رہ جائے گی؟ امکان ہی کیسے، امکان ہی ختم کر دے۔ نہیں ہوگا تو پھر لگ رہا ہوں پتہ نہیں میں نے سبحانک اللہم پڑھی تھی یا نہیں، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہا کہ پتہ نہیں 5 دفعہ کہا، رکوع کیا تھا نہیں کیا تھا، سجدہ 1 کیا یا 2، سلام پھیرا یا نہیں پھیرا، درود پڑھا تھا یا نہیں۔ پھر اس شش و پنج اس محمد سے آپ کبھی نہیں نکلیں گے، نکل گئے ٹھیک ہے، نہیں بھولتے آپ، لیکن آپ کو پتہ چلے گا وہ کمیٹی کی تاریخ کیا ہے، آج دینی ہے جی 16 تاریخ ہوگی، بجلی کا بھی پتہ نہیں دیتا، وہ گھنٹی بجی، وہ فلانا آیا اسی، یہ ضرور ہوگا نماز میں، پھر ایسا ہوتا رہے گا۔ باہر کے خیال ضرور آئیں گے، باہر کے خیال ضرور آئیں گے، اچھے برے، ان چیزوں سے نکلنا ہے آپ کو، تو آپ ایک بار ہی سیدھا ہی اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں، دیوانہ وار وارفتہ کہ جی میں نے کیا اہتمام کر لینے، میں کس لائق ہوں میرے اہتمام ہو جائیں گے اور میں وضو سیکھ جاؤں گا یا نماز سیکھ جاؤں، میں نے کیا سیکھ لینا ہے، میری وہ اوقات ہی نہیں ہے، میں اس کیٹیگری کا بندہ نہیں ہوں، کتنا سیکھ لوں گا، کیسے سیکھوں گا، پھر جتنا سیکھوں گا اتنی غلطیاں کروں گا،
ہوتا بھی یہی ہے. تو آپ نکل جائیں اس سے نہ، پھر آپ کی نماز میں کوئی پریشانی رہ جائے گی. میں آپ کو ایک بڑی موٹی پکی مثال سناؤں، بڑی پکی مثال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سنانے لگا ہوں، صحیح حدیث، باب الطہارہ، مسلم شریف. آپ کی ایک پھوپھی لگتی تھی رشتے میں، ان کو ایک عارضہ تھا. جیسے حیض کا خون جاری رہتا ہے ویسے ان کو عارضہ تھا، سارا سال ان کو یہ تکلیف رہتی تھی اور بہت پریشان تھی، بہت پریشان کہ کیا کروں اور نماز کیسے ادا ہو. امہات المومنین سے ڈسکس ہوا، انہوں نے کہا یہ معاملہ تو اللہ کے نبی سے ہی پوچھنے والا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں. کہا جی ٹھیک ہے، پوچھ لیا، ہمت کی پوچھ لیا. آپ نے بھی کو بڑا اہتمام سے بتایا کہ آپ کو تو بیماری ہے، آپ کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں آتا، آپ بس وضو کر لیا کریں، ختم ہو گئی بات، نماز پڑھ لیا کریں. خون جاری ہوتا ہے، دھبا لگتا ہے، لگتا رہے، ایسی تیسی میں گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، پڑھ لینا نماز. آپ بہت احتیاط کرنی ہے تو بھائی مہینے میں 2-4 دن ذرا پرہیز کر لیا کرو، جو تمہارے وہ ایام کے دن ہوتے تھے بس وہ ذرا اہتمام کر لیا کرو کہ شاید یہ دن ہوں گے 3-4 دن وہ پرہیز. باقی تو تم پڑھو نماز، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لاکھ خون جاری رہے تمہارا، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح حدیث، بالکل صحیح حدیث. یہ لیڈیز سے متعلق ہوگی، جینٹ سے متعلق بھی ایک حدیث ہے بالکل صحیح، یہ بھی باب الطہارہ میں اور مسلم شریف میں. آپ ایک بار سفر میں تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، قافلہ چل رہا تھا، ڈھیر سارے لوگ تھے، بہت سارے. نماز آپ نے ادا کرائی، جماعت کروائی، اور صحابہ کرام سے جیسے آپ ملتے تھے، آپ کا ایک طریقہ تھا کہ آپ آگے بڑھ کے لوگوں سے ملتے تھے، حال احوال پوچھنا، اچھی طرح ہاتھ دبا کر اچھی طرح مصافحہ کرنا کہ پتہ چلے بھائی ہاتھ ملایا گیا. ایک صحابی ذرا دور 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 ذرا مل نہیں رہے. آپ نے فرمایا فلانے ادھر تو آؤ، مصافحہ نہیں کرو. انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے نبی میں جنابت سے ہوں اور مجھ پہ غسل واجب ہو گیا ہے، میں اس لیے آپ کے نزدیک نہیں آ رہا، میں پاک نہیں ہوں. آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا دیکھو فلاں کیسی بات کرتا، مسلمان بھی کبھی ناپاک ہوتے ہیں، آؤ ہم سے ہاتھ ملاؤ. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ بندہ مومن ہو اور ناپاک ہو؟ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ آپ نے کہا وہ ہم سے، یہ میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں، میں نے تو بنائی نہیں. مزید کتنا کھلنا چاہیے، کتنی اور وضاحت چاہیے آپ کو، کتنی وضاحت. صحیح حدیث میں آگے شک نکال دے، ختم ہو گئی بات، ذہن سے نکال دیں یہ بات، ورنہ پھر دھوتے رہیں، ہے جی وہی بات، غوطے دیتے رہیں اس کو زمزم میں، ہے جی باہر نکالیں گے خبیث ہی رہے گا. کھوتے کو یا کتے کو یا خنزیر کو آپ ڈوبا دے دیں زمزم میں، باہر نکالیں گے خنزیر ہی باہر آئے گا، یا وہ بکری نکل آئے گی باہر، وہ نہیں نکلے گی بھائی جان، وہ کتا ہی باہر آئے گا جو گیا ہے اندر. اندر اگر صاف نہیں ہے تو اوپر سے نہ دھوتے رہے آپ جتنا مرضی، اندر کا کتا مارنا ہے اور وہ مرے گا نہیں، یہ یاد رکھیے گا. وہ ساتھ پیدا ہوا ہے، ساتھ ہی جائے گا. یہ جو اندر کی لومڑی ہے نا، اندر کا زرد کتا، یہ بڑے لوگوں کے فرمان ہے، میرا تو ہے نہیں، یہ جاتا ہے ساتھ ہی. جتنا روندیں گے اتنا بڑا ہوتا جائے گا. یہ نفس کا کتا، یہ ساتھ ہی پیدا کیا گیا ہے، علت قلت دین سے ہٹانے والا، سخت انسان کو اکسانے والا برائی کی طرف، نفس امارہ یہ اندر ہی ہے اور یہ ختم نہیں ہوگا. یہ سوال نہیں، اس کی برات کا دعویٰ تو نبی نہیں کرتے. وما ابرئ نفسی، میں اپنی نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا. یہ حضرت یوسف کا فرمان ہے، کئی بار ہم نے دہرایا. آپ اس بات کو یاد کر لیں، آج سے ہی جان لیں کہ جی ختم ہو گئی بات. یہ میں نے جب اس سے میرے جھگڑا پھر کے بات کا رہ گیا، مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. لڑ سکتے ہی نہیں نا، لڑ سکتے ہی نہیں، نفس کی علت سے لڑ سکتے ہی نہیں، اپنے اندر کی نجاست دور کر سکتے ہی نہیں، پاسبل نہیں ہے. میرے لیے تو نہیں ہے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے. جب نہیں ہے تو ختم ہو گئی بات بھائی، پھر کچا پکا ٹوٹا پھوٹا ہی رہ جائے گا. اتنا تو کرے نا، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ. ماننا نہ ماننا، قبول کرنا رد کرنا، یہ اس کا کام ہے. میرا اور آپ کا، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ عبادت کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی کام، وہ اس پہ چھوڑ دیں، باقی کام اپنے کرتے ہیں. عبادت کریں، ریاضت کریں، مراقبات کریں، سیدھے کام کریں، ایک نمبر کام کریں،
ایک نمبر کام نہیں کریں گے، بس راستے کو چھوڑ کے کہیں اور نکل جائیں، سیدھا کام، ادھر وقت ہی ضائع ہو رہا ہے. یہ تو سیدھا ہی راستے کا کام، سیدھے راستے. اس میں الٹا کریں گے ختم ہو جائے گی ساری بات، ریاکاری ہو جائے گی، ساری کی ساری ڈرامہ ہو جائے گا. تو آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک نمبر ہے، نہیں کرنا چاہتے تو پہلے ہی چھوڑ کے فارغ ہو جاؤ. 2 نمبر میں تو بالکل نہ چلیں، وہ تو ڈبل مسئلہ بن جائے گا، ڈبل نقصان. تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے جناب.